بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے غزل۔ غزل کو اردو شاعری کے سر کا تاج کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، چونکہ کلاس 9 کے طلباء کو پہلی مرتبہ غزل سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے آج کا لیکچر کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ کے نصابی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے۔ اس لیکچر میں غزل پر گفتگو ہوگی۔ تو آتے ہیں غزل کی تعریف کی طرف۔ غزل کے لغوی معنی ایسا کلام جس میں عورتوں کے حسن و عشق کا بیان ہو۔ عربی میں غزل کا مطلب عورتوں سے باتیں کرنا ہوتا ہے۔ ادبی اصطلاح میں غزل وہ صنف سخن ہے جس میں عشق و محبت، حسن و جمال، گل و بلبل کے تذکرے، محبوب کے خد و خال کی تعریف، اس کے جور و ستم، ہجر و فراق کی تڑپ، کرب و اضطراب اور محبوب کے وصال کی آرزو، جنون و عشرت، خزاں و بہار، یاس و امید، شادی و غم کا ذکر ہو۔ لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ غزل کے مضامین میں بھی اضافے اور تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں، اور ہجر و وصال کی داستان کے ساتھ فلسفہ، تصوف، سیاست و حیات انسان کے مختلف مسائل، دقیق خیالات اور سنجیدہ مضامین بھی غزلوں میں بیان ہونے لگے ہیں۔ وجہ تسمیہ یعنی غزل کا نام غزل کیسے پڑا؟ چونکہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے یا عورتوں کی باتیں کرنے کے ہیں، چونکہ غزل میں روایتی طور پر واردات عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہوتا ہے، اس لیے اس صنف شعر کا یہ نام پڑا۔ غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی ہے۔ عربی میں غزل غزال سے یہ نکلا ہے، اور غزال ہرن کو کہتے ہیں۔ تو جب ہرن تکلیف میں ہو یا شکاری کتے یا کوئی اور شکاری اس کو شکار کرتا ہے اور درد کی جو چیخ اس کے منہ سے نکلتی ہے، اس کو غزل کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ غزل کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون رکھتا ہے، اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوئی ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ عشق حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ سے عشق ہے۔ عشق مجازی دنیائے محبوب کی طرف اشارہ ہے۔ مجاز مین جھوٹا۔ تاہم آج کل کی غزل میں عشق و عاشقی کے علاوہ موضوعات پر بھی اظہار خیال کو روا جانا جاتا ہے۔ غزل کا آغاز فارسی زبان سے ہوا، مگر اس کا سراغ عربی تک بھی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ عربی صنف قصیدہ میں تشبیب نامی حصے ہی سے غزل کی ابتدا ہوئی ہے۔ قصیدہ ایسے نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی زندہ شخص کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو عربی زبان میں رواج تھا کہ قصیدہ کے پہلے حصے میں چند عشقیہ اشعار لکھے جاتے تھے۔ جب صنف قصیدہ عربی سے فارسی میں آیا تو یہاں کے شعراء نے قصیدے کے پہلے حصے کو الگ کر کے اسے ایک الگ صنف کی شکل دے دی، جس کو غزل کہا جانے لگا، اور یہی غزل پھر فارسی زبان سے اردو زبان میں آئی۔ اب کچھ اصطلاحات کی طرف آتے ہیں۔ شعر کسے کہتے ہیں؟ مقررہ وزن اور بحر میں لکھی ہوئی تحریر
شعر کہلاتی ہے۔ یا شعر کی ایک دوسری تعریف یہ بھی ہے، کلام موزون کو شعر کہتے ہیں جسے گایا جا سکے، جس میں کوئی جذبہ ہو۔ شعر کی جمع کو اشعار کہتے ہیں۔ شعر کی سطر مصرع کہلاتی ہے۔ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے مصرے کو مصرع اولا یعنی پہلا مصرع اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں غزل کے اجزائی ترکیبی کی طرف۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ غزل کے اجزائی ترکیبی 4 ہے۔ غزل انہی 4 اجزائی ترکیبی سے ترتیب دی جاتی ہے اور یہی 4 اجزاء غزل کی پہچان ہے۔ نمبر 1 ردیف، نمبر 2 قافیہ، نمبر 3 مطلع، نمبر 4 مقطع۔ ہر ایک کی تعریف اب ہم الگ الگ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ غزل کے اشعار کی تعداد متعین نہیں ہے، یعنی مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر غزل 5 اشعار سے لے کر 17 اشعار تک پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی غزلیات بھی پائی گئی ہے جن میں اشعار کی تعداد 50 تک ہے، لیکن ایک سٹینڈرڈ غزل جو ہے وہ 5 اشعار سے لے کر 17 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں غزل کے اجزائے ترکیبی کی طرف، جس میں ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ردیف کا۔ شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو قافیے کے بعد مکرر آئے، مطلب جو کہ تو دہرائے جائے اور بالکل یکساں ہو، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ردیف کا ہر مصرے میں ہونا لازمی نہیں ہے۔ عام طور پر غزل کے اشعار میں مصرع ثانی یعنی دوسرا مصرع میں دہرائے جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ردیف غزل کا اہم جز ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ جس غزل میں ردیف کا استعمال ہو اسے مردف غزل کہتے ہیں۔ جس غزل میں ردیف کا استعمال نہیں ہوا ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شعر عرض ہے، جذبہ شوق کدھر کو لیے جاتا ہے مجھے، پردۂ راز سے کیا تم نے پکارا ہے مجھے۔ اس شعر میں الفاظ ہے مجھے ردیف ہے، کیونکہ یہ قافیہ کے بعد دہرائے جا رہے ہیں اور تبدیل نہیں ہو رہے ہیں۔ ردیف ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور کئی الفاظ کا مجموعہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات انتہائی اہم کہ یہ الفاظ تبدیل نہیں ہوتے۔ پوری غزل خواہ کتنے اشعار ہو، اس میں 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، 13 ہو، 15 ہو، جتنے بھی ہو، پوری غزل کا ردیف ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد قافیہ کی طرف آتے ہیں۔ قافیہ کا لفظ قفا یا قفو سے مشتق ہے اور اس کے لغوی معنی پیچھے آنے والا یا پیروکار کے ہیں۔ چونکہ عربی شاعری میں شعر کا اختتام قافیہ پر ہوتا ہے، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ واضح رہے کہ فارسی اور اردو شاعری میں ضروری نہیں کہ شعر کا اختتام قافیے پر ہو، بلکہ زیادہ تر شعر کا اختتام ردیف پر ہوتا ہے، جو فارسی شاعروں کی ایجاد ہے اور عربی شاعری میں مستعمل نہیں ہے، مطلب استعمال نہیں ہوتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ غزل یا شعر ردیف کے بغیر تو ہو سکتا ہے، لیکن قافیے کے بغیر مطلقاً نہیں ہو سکتا، یعنی قافیے کا استعمال اشعار میں لازمی ہے۔ یا ایک اور ڈیفینیشن، اصطلاح میں قافیہ حروف اور حرکات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کی تکرار مختلف الفاظ کے ساتھ شعر کے آخر یا ردیف سے پہلے آئے، جیسے دمن، چمن، زمن، یہ ہم قافیہ الفاظ ہے، یا دل، محفل، قاتل وغیرہ الفاظ کو ہم قافیہ کہا جائے گا۔
مثال کے طور پر میر تقی میر کی غزل کا ایک شعر ہے: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اس شعر میں کب اور جب جو ہے یہ قافیہ ہے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ غزل پڑھیں گے تو اسی ترتیب سے اس میں مزید بھی قافیے آتے جائیں گے۔ غزل کا ایک اور اہم جز مطلع لفظ طلوع سے تعلق رکھتا ہے، جس کے معنی ہے ابتدا کرنا۔ شعر اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اگر کسی غزل میں ایک کے بعد دوسرا مطلع آئے، یعنی دو مطلع استعمال ہوئے ہو، تو دوسرے مطلع کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ تو مطلع کی تعریف کچھ یوں ہو گئی کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو، مطلع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میر تقی میر کی ایک غزل کا مطلع کچھ یوں ہے: الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ غور کرے، اس شعر کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہے۔ اب آتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع لفظ قطع سے تعلق رکھتا ہے، جس کے معنی ہے تعلق توڑنا یا اختتام کرنا۔ شعر اصطلاح میں غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ کے، کسی غزل کا وہ آخری شعر مقطع کہلائے گا جس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہو۔ تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شعراء کرام اپنی شاعری میں اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ تو غزل کے جس آخری شعر میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہو اس کو مقطع کہیں گے، لیکن اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص استعمال نہیں ہوا ہے تو پھر اس کو مقطع نہیں کہیں گے، پھر اس کو ایک عام سا شعر کہیں گے۔ غزل کا ایک شعر ہو سکتا ہے لیکن مقطع نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر غالب کی غزل کا مقطع ہے: میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔